زارا کھڑی یہ سوچ رہی ہوتی کہ ہادی آخرکار اتنا زیادہ بدل کیسے گیا. ہادی تو کبھی بھی ایسا نہیں تھا اور میرا تو بہت خیال کرتا تھا اور میری خوشی کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا, اور اچانک سے ہادی کو کیا ہو گیا ہے, وہ کیوں اتنا چینج ہو چکا ہے. دوسری طرف جو زارا کی والدہ ہے وہ اس کو پوچھتی ہے کہ بیٹا آخر کیا بات ہے, تو یہاں پر زارا جو ہے وہ نہیں بتاتی اس کو, وہ یہ نہیں بتاتی کہ وہ ہادی کی وجہ سے جو ہے اب شادی نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ اس نے اب صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ میں تو شادی کروں گی ہی نہیں. اور دوسری طرف جو ہادی ہے اس کے والدین ہیں, یعنی کہ اس کے والدہ ہے, اس کا ماموں جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ بات چیت چل رہی ہے جناب شادی کی, کہ یہاں پہ ہادی اور زارا کی شادی کے دن جو ہے وہ اب طے کیے جائیں. اور دوسری جو مریم ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے, اور مریم بھی ساتھ پہنچ چکی ہے ان کے گھر, اور یہاں پہ وہ سوچ رہی ہے کہ میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے جو ہے اب زارا جو ہے خود ہی انکار کر دے. تو وہ جاتی ہے زارا کے کمرے میں, کہتی ہے کہ میں زارا کے پاس جا رہی ہوں اور زارا کو مل کے آتی ہوں, اور وہاں پہ جاتی ہے. وہاں پہ جا کر بھی وہ ایسی باتیں کرتی ہے جو کہ سراسر ہادی کے خلاف ہوتی ہیں, یعنی کہ ایسی باتیں کرتی ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہادی جو ہے اب مریم سے پیار کرتا ہے اور وہ مجبور ہو کر یہ شادی کر رہا ہے. اور باہر بیٹھے جو منیر صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جو مریم ہے وہ زارا کے کمرے میں گئی ہے تو وہاں پہ کیا بات چیت چل رہی ہے. حالانکہ زارا کافی حد تک اپنے آپ کو مطمئن کر چکی تھی اور وہ اس شادی کے لیے خود کو راضی بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو. لیکن دوبارہ سے جب مریم اس کے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں پر جا کے اور مزید باتیں اس کو سناتی ہے کہ اس طرح سے جو ہے ہادی جو ہے میرے ساتھ رہتا ہے, یا میں اور ہادی جو ہے اس طریقے سے بہت زیادہ خوش ہیں, اب تم وہاں پہ آ جاؤ گی تو ہادی جو ہے اب تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے گا, اور میں بھی جو ہوں وہ بھی کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاؤں گی آپ کی وجہ سے, تو کاش آپ کی شادی لیٹ ہوتی اور ہم تھوڑا اور انجوائے کر لیتے. یعنی کہ اس طرح کے مطلب غیر مناسب سے جملے وہ بولے گی جس کی وجہ سے جو زارا ہے اس کو بہت زیادہ دکھ پہنچے گا, اور وہ سوچے گی کہ واقعی ہادی اور مریم کے درمیان میں کچھ تو ہے. وہ مریم کو کہتی ہے کہ تم جاؤ باہر اور جا کر وہاں بیٹھو, تم یہاں مت رکی رہو. تو وہاں سے مریم جو ہے چلی جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں باہر, لیکن سوچ لو کہ تم نے ہادی سے اگر شادی کرنی ہے تو تمہیں میرا سامنا بھی کرنا پڑے گا, میں بھی وہیں پہ رہنے والی ہوں. تو یہاں پہ زارا پریشان ہو جاتی ہے, مریم یہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کر باہر بیٹھ جاتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور یہاں پہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے شادی کی سلسلے کی کہ زارا اور ہادی کے دن جو ہیں اب رکھ دیے جائیں شادی کے. تو یہاں پہ جو عدیل صاحب ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں, عدیل کی وائف بھی, اور جو زارا کا بھائی ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اب جو ہے بہت جلد جو ہے زارا اور ہادی کی شادی کر دی جائے. اور ہادی بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ زارا یہاں پہ انکار کرنے والی ہے. جب یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں تبھی زارا وہاں پہ آتی ہے اور زارا آ کے کہتی ہے کہ میں سب سے معافی مانگتی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ ہادی جو ہے وہ چونک جاتا ہے, اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بول رہی ہے, زارا ایسا کیسے بول سکتی ہے, زارا تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور یہ تو بہت ٹائم سے مجھے چاہتی تھی, جب میں مہرو کو چاہتا تھا اور میں مہرو کے پیچھے گھومتا تھا تب سے یہ مجھے چاہتی ہے, اور اچانک سے یہ کیسے بدل سکتی ہے, اچانک سے کیسے اس کا رویہ چینج ہو سکتا ہے. تو وہ یہاں پہ کچھ بول ہی نہیں پاتا اور وہ سنتا رہتا ہے کہ زارا یہاں پہ کیا کہتی ہے. زارا کہتی ہے کہ میں اب یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں کوئی وضاحت بھی نہیں دینا چاہتی, تو کوئی مجھ سے یہ مت پوچھے کہ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی, بس یہ اب میں شادی نہیں کروں گی. تو اس لیے آپ یہاں پہ بیٹھیں کھانا کھائیں, لیکن یہاں پہ شادی کی بات چیت میرے بارے میں یا میری شادی کے بارے میں کوئی بھی بات یہاں پہ نہیں ہوگی. تو یہاں پہ جو ہادی ہے وہ زارا کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, وہ زارا کو کہتا ہے کہ زارا میری بات سن. تو یہاں پہ زارا کہتی ہے کہ ہادی تم کھانا کھاؤ اور مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ ہادی جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بول رہی ہے, اس طرح کا تو اس کا کوئی لہجہ ہے ہی نہیں جس طرح یہ بات کر رہی ہے. دوسری طرف جو مریم بیٹھی ہوتی ساتھ وہ تو اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو کچھ چاہ رہی تھی ویسا ہی ہو چکا ہے یہاں پہ. یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ زارا خود منع کر دے شادی کے لیے, تو یہاں پہ زارا نے خود ہی منع کر دیا ہے, اور ہادی جو ہے اب اس کو مریم کی بات سچ لگنے لگی ہے, اس کو یہ لگنے لگا ہے کہ واقعی جو زارا ہے وہ
پیسے کو دیکھ کے بدل چکی ہے، وہ اب جو ہے اس کے پاس پیسہ آ چکا ہے تو اب وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ کسی بڑے آدمی سے، کسی امیر آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ بھی مہرو کے ساتھ رہی ہے تو اس میں بھی مہرو کے تھوڑے تھوڑے جو جراثیم ہیں وہ آ چکے ہیں، یعنی کہ جو لالچ کے جراثیم ہیں وہ اس تک بھی پہنچ چکے ہیں، اور یہ بھی کسی بڑے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ پیسے کی لالچن بن گئی ہے۔ تو ہادی کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں، کیونکہ مریم نے اسی طرح کی پٹی اس کو پڑھائی ہوتی ہے، تو ہادی یہاں سے غصے میں اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور جو ہادی کی والدہ ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے اور منیر صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو عدیل صاحب کہتے ہیں کہ ہادی غصہ کر گیا ہے، ہادی واپس آ جائے گا اور ان کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ جلد سالو ہو جائے گا، تو آپ لوگ کھانا کھائیں۔ تو یہاں پہ جو ہادی کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہادی کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، وہ میرے خیال میں بہت ہی کچھ غلط ہوا ہے جس کی وجہ سے ہادی کو اتنا برا لگا ہے، اور ہادی اٹھ کے یہاں پہ سے چلا گیا ہے۔ ہادی جو ہے وہ اگر نارمل بات ہوتی ہوئی تو ہادی یہاں سے نہ جاتا، تو یہاں سے اس کی والدہ بھی عدیل صاحب کو سوری بول کے چلی جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ ہم بعد میں آئیں گے، فی الحال میں جا رہی ہوں، تو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور منیر صاحب وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، منیر صاحب اٹھنے لگتے ہیں تو عدیل صاحب اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھو، تم مت جاؤ۔ پھر وہاں پہ بات کرتے ہیں منیر صاحب اور عدیل صاحب کی آخر کار وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ جو منیر صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ گیا تھا ان کے گھر، تو وہاں پہ میں نے مریم کو بھی باتیں کرتے سنا تھا۔ مریم اور زارا جو ہے آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں جیسے وہ ایک دوسرے کو پسند نہ کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے ہی کوئی ایسا چکر ہے۔ تو یہاں پہ عدیل صاحب جو ہیں وہ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو زارا کا بھائی ہے وہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ آخر ایسا ہی معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زارا اور ہادی تو بہت خوش تھے، اور جب سے مریم وہاں پہ گئی ہے تبھی سے یہ معاملات خراب ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو مہرو ہے وہ اب زین کو کہہ رہی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، میں یہاں پہ نہیں رک سکتی، وہ بار بار میرا جو ہے ٹیسٹ کروانا چاہتی ہے، تو میں یہاں پہ نہیں رہ سکتی، وہ میرے بچے کو نقصان پہنچانا چاہتی۔ تو یہاں پہ زین جو ہے اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ کیوں تم مہرو کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہو، مما ایسا مت کرو۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں اب تو اس کے گھر بھی نام کر رہی ہوں، لیکن اس کی حرکتیں دیکھو، یہ اپنا ٹیسٹ نہیں کروا رہی۔ تو یہاں پہ زین کہتا ہے کہ مہرو تم ٹیسٹ کروا لو، تو مہرو کہتی ہے میں ٹیسٹ کبھی بھی نہیں کرواؤں گی۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر تم نے ٹیسٹ نہیں کروانا تو پھر تب تک تمہارے نام میں گھر بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے جب تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرا جو ہونے والا پوتا ہے وہ صحت مند بھی ہے، ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، تب تک میں تمہارے نام یہ گھر نہیں کرواؤں گی۔ تو یہاں پہ کہتی ہے مہرو کہ ٹھیک ہے، میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور میں آئندہ یہاں پہ نہیں آؤں گی۔ تو یہاں پہ جو زین کی والدہ ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، اس کو شک ہو جاتا ہے کہ مہرو مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے، اور اس کی جو دوست تھی اس نے بھی یہ کہا تھا کہ مہرو کی جو حالت ہے وہ ایسی کنڈیشن نہیں ہے جس سے یہ لگے کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ تو جو زین کی والدہ ہے یعنی کہ مہرو کی ساس، اس کو شک ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے فی الحال تو مہرو کو جانے دیتی ہے، لیکن وہ زین کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو مہرو ہے وہ اتنی چینج ہو چکی ہے، اور مہرو جو ہے مطلب وہ اس چیز کو لے کر چل رہی ہے کہ میں نے ٹیسٹ نہیں کروانا، باقی سارا معاملہ ٹھیک ہے لیکن یہ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہ رہی۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پھر کہ زارا کو جو ہے نا، زارا کا بھائی جو ہے وہ بار بار پوچھتا ہے کہ سسٹر تم بتا دو کیا ہوا ہے، زارا کس وجہ سے یہ ناراضگی ہے، آخر میں تمہارا بھائی ہوں، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، تمہیں مطلب کہ بہت سارے اسے مطلب کہ وہ منتیں وغیرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ زارا اس کو بتاتی ہے کہ اس طرح سے میں نے جو ہے مریم کی آواز سنی تھی، اس طرح سے مریم جو ہے اس کے قریب ہے اور وہ مریم کو چاہتا ہے، اور وہ مجبور مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ پھر جو زارا کا بھائی ہے وہ جو ہے نا وہ ہادی کو کال کرتا ہے، ہادی کو کال کر کے سارا کچھ بتاتا ہے کہ اس طرح سے معاملات بنے ہیں۔ ہادی کال ریکارڈنگ سنتا ہے تو اس کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ مریم نے کیا کچھ کیا ہے۔ وہ گھر جاتا ہے، مریم کو ساتھ بٹھاتا ہے اور اپنی والدہ کو بھی بٹھاتا ہے، وہ وائس اس کو سناتا ہے، اور اس کے بعد مریم جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں مہرو کی باتوں میں آ گئی تھی، مہرو نے مجھے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ اس کے بعد ہادی کہتا ہے کہ مہرو نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، بہرحال تم اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد وہ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ جاؤ جہاں تمہارا گھر ہے اور وہیں پہ جا کے تم رہو، کیونکہ تمہیں یہاں پہ عزت راز نہیں آئی۔ تو یہاں پہ جو مریم ہے وہ رکشے میں بیٹھتی ہے اور وہاں اپنے پرانے گھر میں چلی جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ دوسری طرف جو مہرو ہے وہ سلمان سے بات کر رہی ہوتی ہے، وہیں پہ منیر صاحب ساری باتیں سن لیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو اپنی ساس کو ذلیل کر رہی ہے۔ تو وہ یہاں پہ مہرو کو پکڑ لیتا ہے اور مہرو کو منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ وہیں پہ جو مہرو کی ساس ہے وہ بھی آئی ہوتی ہے، وہ لے کے آئی ہوتی ہے کاغذات وغیرہ گھر کے، تو وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے۔ اور یہاں پہ جو منیر صاحب ہیں وہ معذرت کرتے ہیں اس سے، اور اس سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی اور میری جو بیوی ہے اس نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، تم بہت اچھے لوگ ہو،
لیکن اس نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. تو یہاں پہ جو ذہن ہے وہ بھی جب اس کو ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے, ساری معلومات ملتی ہے, اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مہرو جو ہے ماں بننے والی نہیں ہے, تو ذہن جو ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ مہرو اب زندگی بھر کے لیے تم یہیں رہو, میں تمہیں کبھی بھی اپنے گھر لے کر نہیں جا سکتی, اور طلاق تمہارے پاس بہت جلد پہنچ جائے گی. اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر ہاسپٹل جاتی ہے, اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. پھر اس کی والدہ جو ہے اس کو کسی اور شہر لے جاتی ہے, اور یہاں پہ وہ یہ بات بھی کر رہی ہوتی ہے کہ اب یہ سارا بزنس جو ہے میں یہاں پہ سیل کر دوں گی اور وہیں پہ جا کے ایک نیا کام شروع کروں گی. دوسری طرف جو سلمان ہے وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی سٹارٹ کر چکا ہوتا ہے, اور ہادی جو ہے وہ جاتا ہے زارا کے پاس, اور زارا کے پاس جا کے وہ ریکارڈنگ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اگر ساری باتیں میرے ساتھ کلیئر کرتی تو یہاں تک نوبت نہ آتی. یہ تو شکر ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو بتایا, تب جا کے اس نے مجھے بتایا اور میں نے اپنی ریکارڈنگ سنی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ مریم اور مہرون نے مل کر کس طریقے سے ہم دونوں کو الگ کیا ہے. تو یہاں پہ زارا جو ہے وہ بھی ہادی سے سوری کرتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مہرو اور عالیہ جو ہے ان کے وہی حالات ہیں, وہی ٹوٹا پھوٹا گھر اور وہی ان کی زندگی ہے, اور منیر صاحب جو ہے اب وہ ہادی کے گھر رہتے ہیں اور وہ اس گھر کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے آ گئے ہیں. دوسرے جو مریم ہے اب اس کی زندگی بھی ایسی ہے, یعنی کہ وہ بھی اب اپنی زندگی بس ایسی گزار رہی ہے, اس کی زندگی میں بھی کوئی خوشیاں نہیں ہیں, نہ ہی اس کے پاس کوئی پیسے ہیں, نہ ہی اچھا گھر ہے, تو وہ بھی ایسے ہی جو ہے زندگی گزار رہی ہے. اور مہرو کی زندگی جو کہ ٹھاٹ واٹ کی زندگی تھی, اب وہ بھی زندگی کی سکھاتے کی نہیں ہے, اب وہ اپنی والدہ کے پاس ہے اور وہی چلاکیاں کرتی ہیں, ویسے ہی لالچنے ہیں اور نیا مرغہ پھنساتی ہیں, نئے مرغے سے پیسے کماتی ہیں, اس کے بعد پھر کوئی اور نیا مرغہ پٹا لیتی ہے. یعنی کہ مہرو اسی کاموں پہ لگی ہوئی ہے, وہی جھوٹا پیار اور فراڈ اور اسی طریقے سے پیسے ہضم کرنے والے کام. تو اسی طریقے سے جو ہے اس ڈرامے کا اینڈ ہونے والا ہے. یہ میری رائے تھی, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, تو ہو سکتا ہے اس سے ڈیفرنٹ اس کا اینڈ ہو, یا سٹوری آگے اس سے بڑھ کر ہو, یا اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہو. آپ کو کیسی لگی یہ سٹوری؟ اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. باقی اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں اس کا اینڈ کس طرح سے ہونے والا ہے.